السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہریار اور اس کی بیوی زویا اپنے عالیشان گھر کے لیے ایک ایسی ملازمہ کی تلاش میں ہوتے ہیں جو سیدھی سادی ہو اور گھر کے کام کاج خاموشی سے کرے۔ انہیں قریب گاؤں سے صوبیہ نامی لڑکی ملتی ہے جو بظاہر اتنی معصوم اور ان پڑھ ہوتی ہے کہ اسے گنتی تک نہیں آتی۔ زویا اس پر پورا بھروسہ کرنے لگتی ہے، لیکن ایک دن جب زویا وقت سے پہلے اچانک گھر لوٹتی ہے تو اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے جب زویا نے گاڑی اپنے گھر کے وسیع پورچ میں روکی اور ایک گہرا سانس لے کر انجن بند کر دیا، کیونکہ پچھلے چند ہفتے اس کے اور شہریار کے لیے ذہنی طور پر انتہائی تھکا دینے والے اور آثار ثابت ہوئے تھے۔ ان کے اتنے بڑے گھر کو سنبھالنے کے لیے کسی ایسے قابل بھروسہ انسان کی ضرورت تھی جو گھر کے کام کاج کے ساتھ ساتھ ان کی نجی زندگی میں کسی قسم کی مداخلت نہ کرے۔ اسی تلاش کے دوران شہریار کے ایک دور کے مینیجر نے انہیں اپنے گاؤں کی ایک لڑکی صوبیہ کے بارے میں بتایا، جس کے بارے میں اس کا دعویٰ تھا کہ وہ اتنی سیدھی سادی اور معصوم ہے کہ دنیا داری کی الف بے سے بھی واقف نہیں ہے اور اسے تو ٹھیک سے گنتی بھی نہیں آتی۔ جب صوبیہ پہلے دن ان کے گھر آئی تو زویا کو مینیجر کی بات بالکل سچ معلوم ہوئی، کیونکہ اس کی نیلی دیہاتی قمیض، سادہ سا دوپٹہ اور جھکی ہوئی نظریں کسی انتہائی معصوم اور پسماندہ پس منظر کی عکاسی کر رہی تھی۔ وہ گھر میں اتنی خاموشی سے کام کرتی جیسے کوئی سایہ ہو، اور جب بھی زویا اس سے کوئی حساب کتاب کرتی وہ معصومیت سے سر ہلا کر کہہ دیتی، باجی مجھے تو گنتی نہیں آتی، آپ جو بھی دے دیں گی میرے لیے وہ بہت ہے۔ شہریار جو اپنے امپورٹ ایکسپورٹ کے کاروبار میں دن رات مصروف رہتا تھا، اس نے بھی صوبیہ کی اس سادگی کو سراہا اور زویا کو تسلی دی کہ اب انہیں گھر کی طرف سے بے فکر ہو جانا چاہیے، کیونکہ صوبیہ جیسی وفادار اور سیدھی ملازمہ آج کے دور میں ملنا کسی نعمت سے کم نہیں۔ زویا بھی آہستہ آہستہ اس پر اتنا بھروسہ کرنے لگی کہ گھر کے اہم حصوں کی چابیاں اور یہاں تک کہ شہریار کے ہوم آفس کی صفائی کی ذمہ داری بھی صوبیہ کو سونپ دی گئی، کیونکہ وہ کبھی ضرورت سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی، نہ ہی کبھی اس نے کسی چیز میں تجسس کا اظہار کیا تھا۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے اور زندگی اپنی پرسکون ڈگر پر چل رہی تھی، لیکن زویا کو اس بات کا وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ اس پرسکون سطح کے نیچے ایک ایسا طوفان پل رہا ہے جو ان کی پوری زندگی کو الٹ پلٹ کر رکھ دے گا۔ مئی کی ایک تپتی ہوئی دوپہر زویا ایک قریبی سہیلی کی طرف جانے کے لیے گھر سے نکلی تھی، اور اس کا ارادہ رات کے کھانے سے پہلے واپس آنے کا نہیں تھا، لیکن راستے میں ہی اس کی سہیلی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی، جس کی وجہ سے ملاقات منسوخ کرنی پڑی اور زویا کو محض 2 گھنٹے کے اندر ہی واپس گھر لوٹنا پڑا۔ جب وہ پورچ میں پہنچی تو ہر طرف عجیب سا سکون اور خاموشی تھی، جو اس وقت بالکل معمول کی بات تھی، کیونکہ شہریار اپنے دفتر میں تھا اور صوبیہ کو اس وقت عام طور پر اپنے کمرے میں آرام کرنا ہوتا تھا۔ زویا نے مین گیٹ کو اپنے ذاتی ریموٹ سے کھولا تاکہ کسی کو بیل بجا کر زحمت نہ دینی پڑے، اور وہ خاموشی سے لاؤنج کے راستے اندر داخل ہو گئی۔ جیسے ہی اس نے مرکزی ہال میں قدم رکھا تو اسے شہریار کے پرسنل اسٹڈی روم سے ہلکی سی آوازیں سنائی دیں، جو عام طور پر بند رہتا تھا، کیونکہ وہاں شہریار کا لیپ ٹاپ اور بزنس کے انتہائی خفیہ معاہدات کی فائلیں موجود ہوتی تھیں۔ زویا کے قدم خود بخود اس کمرے کی طرف بڑھنے لگے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ شہریار اس وقت گھر پر نہیں ہے اور صوبیہ کو اس کمرے میں اس وقت جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہونی چاہیے تھی۔ جیسے ہی وہ نیم کھلے دروازے کے پاس پہنچی اور اندر کا منظر دیکھا تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور اس کے جسم میں سنسنی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ کمرے کے وسط میں موجود بڑی سی میز پر
شہریار کا وہ لیپ ٹاپ کھلا ہوا تھا جس کا پاسورڈ خود زویا کو بھی معلوم نہیں تھا، اور صوبیہ اس کے سامنے کرسی پر انتہائی پرسکون انداز میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر وہ روایتی معصومیت اور خوف کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا جو وہ روز دکھاتی تھی، بلکہ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ لیپ ٹاپ کے کی بورڈ پر اتنی تیز رفتاری سے چل رہے تھے جیسے وہ کوئی انتہائی ماہر ٹائپسٹ یا کمپیوٹر پروفیشنل ہو۔ لیکن جو چیز زویا کے لیے اس سے بھی زیادہ حیران کن اور ہولناک تھی وہ صوبیہ کا فون پر بات کرنے کا انداز تھا۔ صوبیہ نے اپنے کان سے ایک جدید بلوٹوتھ ایئر فون لگا رکھا تھا اور وہ کسی سے ایسے لہجے اور زبان میں بات کر رہی تھی جو زویا نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ وہ کوئی یورپی یا لاطینی زبان معلوم ہوتی تھی جس میں صوبیہ انتہائی روانی اور اعتماد کے ساتھ کسی کو ہدایات دے رہی تھی۔ اس کی آواز میں وہ دیسی پن اور ہچکچاہٹ بالکل غائب ہو چکی تھی جو اس کی پہچان بنی ہوئی تھی۔ زویا وہیں دروازے کی اوٹ میں منجمد ہو کر رہ گئی اور اس کا دل اتنی تیزی سے دھڑکنے لگا کہ اسے لگا اس کی دھڑکن کی آواز صوبیہ تک پہنچ جائے گی، اور وہ اپنی آنکھوں اور کانوں پر یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ جو لڑکی کل تک 2 اور 2 4 کا حساب نہیں کر سکتی تھی وہ آج ایک بین الاقوامی ایجنٹ کی طرح کمپیوٹر ہیکنگ اور غیر ملکی زبانوں میں گفتگو کر رہی ہے۔ زویا نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن اس لمحے اس کے ہاتھ سے لیدر کا پرس ہلکا سا دروازے سے ٹکرا گیا اور ایک دھیمی سی آواز پیدا ہوئی۔ یہ آواز اتنی معمولی تھی کہ کوئی عام انسان شاید اس پر توجہ بھی نہ دیتا، لیکن صوبیہ کے حواس غیر معمولی طور پر تیز تھے۔ اس نے سیکنڈ کے 100ویں حصے میں لیپ ٹاپ کی سکرین کو نیچے جھکایا، اپنے کان سے ایئر فون اتارا اور پلک جھپکتے میں اپنے چہرے پر وہی پرانی معصومیت، بے وقوفی اور خوف کے تاثرات سجا لیے جو اس کی روزمرہ کی نقاب پوشی کا حصہ تھے۔ جب وہ مڑی تو اس کے چہرے پر ایک مصنوعی گھبراہٹ تھی اور وہ ہچکچاتے ہوئے بولی، باجی میں تو بس یہاں جھاڑو مار رہی تھی اور یہ صاحب کی مشین پر مٹی لگی تھی، میں اسے صاف کرنے لگی، مجھے معاف کر دیں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو۔ زویا نے اپنی زندگی کی سب سے مشکل اداکاری کرتے ہوئے اپنے چہرے کے تاثرات کو نارمل رکھا، حالانکہ اندر سے اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ اس نے صوبیہ کی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کی جہاں اب دوبارہ ایک ان پڑھ دیہاتی لڑکی کا عکس تھا، لیکن زویا اب جان چکی تھی کہ یہ سب ایک انتہائی گہرا اور خطرناک فریب ہے۔ اس نے صوبیہ سے بڑے عام انداز میں کہا، کوئی بات نہیں، تم جا کر کچن کا کام دیکھو، میں ذرا آرام کرنا چاہتی ہوں۔ صوبیہ نے سر جھکایا اور خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئے، لیکن زویا نے محسوس کیا کہ جاتے جاتے صوبیہ کی نظریں زویا کے چہرے کا جائزہ لے رہی تھیں، جیسے وہ یہ بھانپنے کی کوشش کر رہی ہو کہ زویا نے کچھ دیکھا ہے یا نہیں۔ صوبیہ کے جانے کے بعد زویا اسی کمرے کرسی پر بیٹھ گئی جہاں چند لمحے پہلے وہ پرسرار لڑکی بیٹھی تھی۔ اس نے شہریار کے لیپ ٹاپ کو چھوا جو ابھی تک گرم تھا، لیکن سکرین لاک ہو چکی تھی۔ زویا کا دماغ اب سینکڑوں سوالات کی زد میں تھا کہ یہ لڑکی کون ہے، اسے کس نے بھیجا ہے، اور اس کا اصل مقصد کیا ہے۔ کیا اس کا نشانہ شہریار کا کاروبار ہے یا بات اس سے بھی زیادہ بڑی ہے؟ زویا کو لگا اگر اس نے فوری طور پر شہریار کو فون کیا تو ہو سکتا ہے شہریار جذبات میں آ کر کوئی ایسا قدم اٹھا لے جس سے صوبیہ چوکنی ہو جائے اور وہ سچائی تک کبھی نہ پہنچ سکیں۔ اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ پہلے خود کچھ ٹھوس شفاہت اکٹھے کرے گی تاکہ وہ صوبیہ کے جھوٹ کا پردہ چاک کر سکے۔ زویا نے گہرا سانس لیا اور اس وقت کا انتظار کرنے لگی جب صوبیہ گھر کے پچھلے حصے میں کپڑے دھونے کے لیے جاتی تھی، کیونکہ وہی ایک ایسا وقت ہوتا تھا
جب اس کا کمرہ خالی ہوتا تھا۔ جیسے ہی دوپہر کے 3 بجے اور صوبیہ واشنگ ایریا کی طرف گئی، زویا دبے پاؤں ہال کو پار کرتی ہوئی صوبیہ کے چھوٹے سے کمرے میں داخل ہو گئی۔ کمرہ بظاہر بالکل سادہ تھا۔ ایک چھوٹا سا بستر، ایک پرانی الماری اور دیوار پر لٹکا ہوا ایک سستا سا آئینہ۔ زویا نے الماری کے کپڑوں کی تلاشی لینا شروع کی، جہاں صرف چند دیہاتی جوڑے موجود تھے۔ لیکن جب اس نے بستر کے نیچے ہاتھ مارا، اس کا ہاتھ ایک سخت چمڑے کی سطح سے ٹکرایا۔ اس نے احتیاط سے اس چیز کو باہر نکالا۔ وہ ایک سیاہ رنگ کا جدید اور مضبوط واٹر پروف بیگ تھا، جس پر کوئی برانڈ نیم نہیں لکھا ہوا تھا۔ بیگ کو ایک ڈیجیٹل نمبر لاک لگا ہوا تھا، جس کو کھولنا زویا کے بس میں نہیں تھا۔ لیکن بیگ کا وزن اور اس کی بناوٹ ہی یہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ اس کے اندر کوئی عام سامان نہیں ہے۔ زویا نے بیگ کو وہیں چھوڑنے کا فیصلہ کیا تاکہ صوبیہ کو شک نہ ہو۔ لیکن جب اسے واپس بستر کے نیچے رکھنے لگی تو اس کی نظر الماری کے ایک خفیہ کونے پر پڑی، جہاں لکڑی کا ایک تختہ ہلکا سا اکھڑا ہوا تھا۔ زویا نے ناخنوں کی مدد سے اس تختے کو اٹھایا تو اس کے اندر ایک چھوٹا سا چمڑے کا پاؤچ چھپا ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے اس پاؤچ کو کھولا۔ اس کے اندر سے جو چیزیں نکلیں انہیں دیکھ کر زویا کے پورے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ اس پاؤچ کے اندر 3 مختلف پاسپورٹ تھے، جن پر صوبیہ کی تصاویر لگی ہوئی تھی، لیکن ان پر نام اور شہریت بالکل مختلف تھی۔ ایک پاسپورٹ کینیڈا کا تھا، جس پر اس کا نام کچھ اور تھا، جبکہ دوسرا پاسپورٹ ایک یورپی ملک کا تھا۔ اس کے علاوہ وہاں کچھ ایسی مائکرو چپس اور چھوٹے الیکٹرانک آلات تھے جنہیں زویا نے صرف فلموں میں جاسوسوں کے پاس دیکھا تھا۔ پاؤچ کی تہہ میں شہریار کی کمپنی کے کچھ انتہائی حساس اور خفیہ تجارتی معاہدوں کی فوٹو کاپیاں بھی موجود تھیں، جن پر ریڈ کانفیڈینشل کی مہر لگے ہوئے تھے۔ اب زویا کے سامنے تصویر بالکل صاف ہو چکی تھی کہ ان کے گھر میں موجود یہ معصوم لڑکی دراصل ایک انتہائی خطرناک اور بین الاقوامی سطح کی کارپوریٹ جاسوس تھی، جو ان کی زندگیوں کی بنیادیں کھود رہی تھی۔ زویا نے جلدی سے ان تمام چیزوں کی اپنے موبائل سے تصاویر لی اور پاؤچ کو بالکل اسی حالت میں واپس چھپا دیا جیسے وہ پہلے تھا۔ جب وہ اپنے کمرے میں واپس آئی تو اس کے ہاتھ پاؤں برف کی طرح ٹھنڈے ہو رہے تھے، اور اسے اپنے ہی گھر کے در و دیوار اجنبی اور خوفناک محسوس ہو رہے تھے۔ اسے لگ رہا تھا ہر کونے سے صوبیہ اس پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اب اسے شہریار کے آنے کا انتظار تھا۔ شام کے 7 بج چکے تھے جب شہریار کی گاڑی کے ہارن کی آواز نے زویا کو اس کی گہری سوچوں سے بیدار کیا۔ اس کا دل ایک دم تیزی سے دھڑکنے لگا، کیونکہ اب وہ گھڑی آ چکی تھی جب اس نے اپنے شوہر کو اس ہولناک سچائی سے آگاہ کرنا تھا جو اس نے چند گھنٹے پہلے ہی دریافت کی تھی۔ زویا نے جلدی سے اپنے چہرے کو نارمل کرنے کی کوشش کی اور لاؤنج کی طرف بڑھی، جہاں صوبیہ ہمیشہ کی طرح انتہائی عاجزی اور سادگی سے شہریار کا بریف کیس پکڑنے کے لیے آگے بڑھ رہی تھی۔ زویا نے دور سے صوبیہ کے چہرے کو دیکھا۔ اسے اس کی معصومیت کے پیچھے چھپا وہ مکار چہرہ نظر آنے لگا جو چند گھنٹے پہلے لیپ ٹاپ پر غیر ملکی زبان بول رہا تھا۔ شہریار صوفے پر بیٹھا تو کافی تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کاروباری پریشانی کے آثار واضح تھے۔ صوبیہ نے ہمیشہ کی طرح پانی کا گلاس میز پر رکھا اور آداب عرض کر کے کچن کی طرف چلی گئی تاکہ رات کے کھانے کی تیاری کر سکے۔ زویا نے ادھر ادھر دیکھا اور جب اسے یقین ہو گیا کہ صوبیہ کچن میں مصروف ہے تو وہ شہریار کے بالکل قریب بیٹھ گئی۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر انتہائی دھیمی مگر سنجیدہ آواز میں بولی، شہریار، مجھے تم سے ایک ایسی بات کرنی ہے جو ہماری زندگی اور تمہارے بزنس کے لیے انتہائی اہم ہے، بلکہ یوں کہو کہ یہ زندگی
اور موت کا معاملہ ہے۔ شہریار نے حیرت سے زویا کی طرف دیکھا، ہنستے ہوئے کہا، زویا تم اتنی سنجیدہ کیوں ہو رہی ہو؟ گھر میں ایسا کیا ہو گیا جو اتنی ڈری ہوئی لگ رہی ہو؟ زویا نے اپنے فون کو نکالا اور وہ تصاویر شہریار کے سامنے رکھ دی جو اس نے صوبیہ کے کمرے سے لی تھی، جن میں مختلف ملکوں کے پاسپورٹ اور اس کی کمپنی کے کانفیڈینشیل فائلیں صاف نظر آ رہی تھی۔ شہریار نے جیسے ہی وہ تصاویر دیکھی، اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ زویا نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی اور سرگوشی میں بتایا کہ یہ سب ہماری اس ان پڑھ اور سیدھی ملازمہ صوبیہ کے سامان سے ملا ہے، جسے گنتی تک نہیں آتی، اور آج دوپہر میں نے اسے تمہارے اسٹڈی روم میں تمہارا لاک لیپ ٹاپ چلا کر کسی غیر ملکی زبان میں بلوٹوتھ پر بات کرتے ہوئے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ زویا کو امید تھی کہ یہ سب سن کر شہریار شدید غصے میں آ جائے گا یا فوراً پولیس کو فون کرے گا، لیکن شہریار کا رد عمل زویا کی توقعات کے بالکل برعکس تھا۔ وہ فوراً صوفے سے کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر غصے کے بجائے ایک گہرا خوف اور پریشانی چھا گئی۔ اس نے زویا کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لے کر بیڈ روم میں چلا گیا، دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ شہریار نے زویا کے کندھوں کو پکڑ کر جھنجھوڑا اور انتہائی گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، زویا تم نے یہ سب کر کے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ تمہیں اس کے کمرے میں بالکل نہیں جانا چاہیے تھا اور نہ ہی یہ تصاویر لینی چاہیے تھی۔ زویا شہریار کا یہ خوف دیکھ کر حیران رہ گئی اور کہنے لگی، شہریار یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ ایک جاسوس ہے جو ہمارے گھر میں رہ کر تمہارا ڈیٹا چوری کر رہی ہے۔ ہمیں فوراً پولیس کو بلانا چاہیے۔ لیکن شہریار نے نفی میں سر ہلایا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گیا اور اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں چھپا کر بولا، زویا تم جس پولیس کی بات کر رہی ہو وہ اس لڑکی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ وہ کوئی عام چور یا کارپوریٹ جاسوس نہیں ہے، بلکہ وہ اس مافیا کی نمائندہ ہے جسے میں نے چند سال پہلے بزنس شروع کرنے کے لیے ایک بہت بڑا معاہدہ کیا تھا۔ زویا یہ سن کر دنگ رہ گئی۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ شہریار نے بات جاری رکھتے ہوئے بتایا کہ جب میں نے امپورٹ ایکسپورٹ کا کام شروع کیا تھا، مجھے فنڈز کی شدید ضرورت تھی اور میں نے ایک بین الاقوامی خفیہ نیٹ ورک سے بھاری رقم ادھار لی تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ لوگ کتنے خطرناک ہیں، اور جب میرا بزنس چل پڑا انہوں نے مجھے مجبور کرنا شروع کر دیا کہ میں ان کے غیر قانونی سامان کی ترسیل کے لیے اپنی کمپنی کے کسٹم کلیئرنس کے کاغذات استعمال کروں۔ میں پچھلے کئی ماہ سے ان سے جان چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا اور ان کے بھیجے ہوئے پیغامات کو نظر انداز کر رہا تھا۔ صوبیہ کو انہوں نے میرے گھر میں ایک ملازمہ بنا کر اس لیے بھیجا تاکہ وہ میری ہر حرکت پر نظر رکھ سکیں، اور اگر میں نے ان کی بات ماننے سے انکار کیا تو وہ نہ صرف میرا بزنس تباہ کر دیں گے بلکہ تمہیں اور مجھے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ زویا کا پورا وجود اس سچائی کو سن کر کانپ گیا۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کا شوہر اتنے بڑے دلدل میں پھنسا ہوا ہے، اور وہ لڑکی جو ان کے کچن میں کھانا بناتی ہے وہ دراصل ان کی موت کا پروانہ ہاتھ میں لیے بیٹھی ہے۔ زویا نے خود کو سنبھالا اور شہریار سے کہا، اگر ایسا ہے تو وہ یہاں صرف نگرانی کے لیے نہیں ہے، وہ تمہارے لیپ ٹاپ سے کسٹمز کے پورٹل کا ایکسیس کوڈ اور پاسورڈ چوری کر رہی تھی تاکہ وہ ہمارے نام پر اپنی غیر قانونی کھیپ پاکستان منتقل کر سکیں، اور اگر ایسا ہو گیا ہم کبھی بے گناہ ثابت نہیں ہو سکیں گے۔ ابھی وہ دونوں یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اچانک بیڈ روم کے دروازے پر ایک ہلکی سی دستک ہوئی جسے دونوں کے دل جیسے حلق میں آ گئے۔ دستک کے بعد باہر سے صوبیہ کی وہی معصوم اور دھیمی آواز آئی،
کہ باجی کھانا تیار ہے، صاحب سے کہیں ہاتھ منہ دھو کر میز پر آ جائیں۔ زویا اور شہریار نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ان دونوں کے چہروں پر موت کا سا سکوت تھا۔ شہریار نے اپنی آواز کو جتنا ہو سکے نارمل رکھتے ہوئے جواب دیا، ہاں صوبیہ تم چلو، ہم بس 5 منٹ میں آتے ہیں۔ باہر قدموں کی آواز آہستہ آہستہ دور ہو گئی۔ زویا نے شہریار کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور کہا، شہریار، اب ہمارے پاس ڈرنے کا وقت نہیں ہے۔ اگر ہم نے اب کوئی چال نہ چلی، ہم اس گھر سے زندہ نہیں نکل سکیں گے۔ ہمیں یہ ظاہر کرنا ہوگا کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں، اور رات کے اندھیرے میں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ لیکن شہریار نے کہا، صوبیہ اکیلی نہیں ہے، گھر کے باہر بھی ان کے لوگ موجود ہوں گے جو 24 گھنٹے نگرانی کرتے ہیں۔ زویا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، میرے پاس ایک پلان ہے۔ تم کسٹمز کا جو نیا کوڈ بنایا ہے اسے ایک جعلی فائل میں تبدیل کر دو، تاکہ جب وہ رات کو دوبارہ لیپ ٹاپ کھولے تو وہ غلط کوڈ چوری کرے، اور جیسے ہی وہ اس کوڈ کو اپنے نیٹ ورک کو بھیجنے میں مصروف ہوگی، ہمیں وہ چند منٹ مل جائیں گے جن میں ہم گھر کے پچھلے راستے سے نکل سکتے ہیں۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس خطرناک کھیل کو کھیلیں گے۔ وہ دونوں نیچے لاؤنج میں آئے، جہاں صوبیہ کچن کے دروازے پر کھڑی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ کھانا کھاتے ہوئے زویا کی نظریں مسلسل صوبیہ پر تھیں، جو سائے کی طرح دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ اب اس کی وہ معصومیت زویا کو ایک بھیانک ناگ کی طرح لگ رہی تھی، جو کسی بھی وقت ڈسنے کے لیے تیار تھا۔ شہریار نے کھانا کھاتے ہوئے جان بوجھ کر صوبیہ سے کہا، صوبیہ کل صبح مجھے بہت جلدی ایک میٹنگ کے لیے نکلنا ہے، اس لیے میرا ہوم آفس صبح 5 بجے سے پہلے صاف ملنا چاہیے۔ صوبیہ نے سر جھکا کر کہا، جی صاحب، میں صبح 4 بجے ہی صاف کر دوں گی۔ زویا سمجھ گئی، شہریار نے صوبیہ کو ایک ایسا موقع دیا ہے جس کا فائدہ اٹھا کر وہ رات کو دیر سے لیپ ٹاپ چیک کرنے کی کوشش کرے گی۔ کھانا ختم ہوا اور وہ دونوں اپنے کمرے میں چلے گئے۔ رات کے 12 بجے جب پورے گھر پر اندھیرا اور سناٹا چھا گیا، زویا اور شہریار بستر پر جاگ رہے تھے۔ ان کا ایک ایک سیکنڈ سالوں کی طرح گزر رہا تھا۔ اچانک زویا کو لاؤنج کی طرف سے کسی کے چلنے کی دھیمی سی آہٹ سنائی دی۔ زویا نے شہریار کا بازو ہلایا۔ دونوں نے بستر سے نیچے قدم رکھے۔ شہریار نے اپنے فون پر گھر کے CCTV کیمروں کا لائیو فیڈ کھولا، جو اس نے اپنے بیڈ روم کے لیے خاص طور پر سیٹ کیا ہوا تھا۔ اسکرین پر انہوں نے دیکھا کہ صوبیہ اپنے کمرے سے نکل کر ہوم آفس کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بلیک باکس تھا، جو شاید لیپ ٹاپ کا ڈیٹا کاپی کرنے والا کوئی جدید آلہ تھا۔ جیسے ہی صوبیہ اسٹڈی روم کے اندر داخل ہوئی، شہریار نے زویا کی طرف دیکھا اور اشارہ کیا کہ یہ ہمارا نکلنے کا واحد موقع ہے۔ انہوں نے کوئی سامان نہیں لیا، صرف اپنے ضروری کاغذات اور وائلٹ جیب میں ڈالے اور بیڈ روم کے اس خفیہ دروازے کی طرف بڑھے جو گھر کے پچھلے باغیچے میں کھلتا تھا۔ زویا نے جیسے ہی پچھلا دروازہ کھولا، باہر رات کی ٹھنڈی ہوا ان کے چہروں سے ٹکرائی، لیکن جیسے ہی انہوں نے باغیچے میں پہلا قدم رکھا، اندھیرے میں سے ایک بھاری مردانہ آواز اپری کہ اتنی رات گئے آپ دونوں کہاں جانے کی تیاری کر رہے ہیں؟ زویا اور شہریار کے قدم وہیں جم گئے، اور جب انہوں نے مڑ کر دیکھا تو ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ سامنے اندھیرے میں ان کا وہی مینیجر کھڑا تھا جس نے صوبیہ کو ان کے گھر بھجوایا تھا، اور اس کے ہاتھ میں ایک جدید سائلنسر لگی گن تھی جو سیدھی شہریار کے سینے پر تنی ہوئی تھی۔ مینیجر کے چہرے پر ایک صفاقانہ مسکراہٹ تھی اور وہ بولا، شہریار بھائی، آپ نے کیا سوچا تھا میں اپنے گاؤں کی لڑکی کو آپ کے گھر ایسے ہی بھیج دوں گا؟ کھیل تو بہت پہلے سے شروع ہو چکا تھا۔ مینیجر کے ہاتھ میں موجود گن کی نالی دیکھ کر شہریار کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں اور زویا کا دل جیسے دھڑکنا ہی بھول گیا، کیونکہ جس انسان پر انہوں نے سب سے زیادہ بھروسہ کیا تھا وہی اس پوری سازش کا اصل مہرہ نکلا۔
مینیجر نے ایک سرد مسکراہٹ کے ساتھ گن کو تھوڑا اور اوپر اٹھایا اور نہایت دھیمی مگر سنگ دلانہ آواز میں بولا، شہریار بھائی، میں نے آپ کو پہلے ہی وارننگ دی تھی۔ ہمارے باس کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ کبھی ختم نہیں ہوتا، لیکن آپ نے اپنے آپ کو بہت زیادہ ہوشیار سمجھا اور ہمارے پیغامات کا جواب دینا بند کر دیا۔ اس لیے ہمیں یہ طریقہ اپنانا پڑا اور صوبیہ کو آپ کے گھر بھیجنا پڑا، جو کوئی دیہاتی لڑکی نہیں بلکہ ہمارے نیٹ ورک کی سب سے قابل ہیکر اور ایجنٹ ہے۔ زویا نے خوف کے باوجود اپنی ہمت جمع کی اور مینیجر سے کہا، جاوید، تم ہمارے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ شہریار نے ہمیشہ تمہاری مدد کی اور تمہیں اپنے بزنس میں اتنا بڑا مقام دیا۔ جاوید نے ایک زوردار کہکا لگایا جو رات کے سناٹے میں اور بھی ہولناک لگ رہا تھا۔ کہنے لگا، باجی، اس دنیا میں کوئی کسی کا سگا نہیں ہوتا، یہاں صرف پیسے اور طاقت کا کھیل ہے۔ اور آپ کا یہ شوہر جس نے آج تک شرافت کا چہرہ سجا رکھا تھا، یہ خود اس دلدل کا حصہ رہ چکا ہے۔ ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ پچھلے دروازے سے صوبیہ بھی نمودار ہو گئی، لیکن اب اس کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ نہیں تھا، بلکہ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا آلہ تھا جو شاید ڈیٹا ٹرانسفر مکمل ہونے کا سگنل دے رہا تھا۔ صوبیہ نے جاوید کی طرف دیکھا اور ایک ایسی انگریزی زبان میں بات کی جو بالکل برطانوی لہجے کی تھی۔ کہنے لگی، جاوید، کام ہو گیا ہے۔ میں نے کسٹمز کے پورٹل کا مین ایکسس کوڈ کامیابی سے کاپی کر لیا ہے اور ہمارے بین الاقوامی سرور پر ڈیٹا اپلوڈ ہو چکا ہے۔ اب ان دونوں کی ہمارے لیے کوئی ضرورت نہیں۔ شہریار نے صوبیہ کی بات سن کر تڑپ کر کہا، صوبیہ، وہ کوڈ جو تم نے کاپی کیا ہے وہ فیک ہے، میں نے اس میں تبدیلی کر دی تھی۔ یہ سنتے ہی صوبیہ کے چہرے کے تاثرات ایک دم بدل گئے۔ اس نے جلدی سے اپنے ہاتھ میں موجود ڈیوائس کو چیک کیا۔ اس کی آنکھوں میں شدید غصہ ابھرا اور وہ جاوید کی طرف مڑ کر غرائی، یہ جھوٹ نہیں بول رہا، اس نے آخری وقت میں سسٹم کو بائی پاس کر کے ایک ڈمی کوڈ ایکٹیو کر دیا تھا، جس کی وجہ سے ہمارا پورا آپریشن بلاک ہو سکتا ہے۔ جاوید کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ اس نے گن کا رخ سیدھا شہریار کی پیشانی پر کر دیا اور بولا، شہریار، تمہاری یہ چال تمہیں بہت مہنگی پڑے گی۔ ابھی کے ابھی وہ اصل پاسورڈ اور کوڈ ہمارے سسٹم میں لاگ ان کرو، ورنہ میں زویا کو تمہاری آنکھوں کے سامنے ختم کر دوں گا۔ زویا نے شہریار کا ہاتھ دبا کر اسے اشارہ کیا کہ وہ کوڈ نہ بتائے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جیسے ہی کوڈ ان کے ہاتھ لگے گا یہ دونوں ان کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن شہریار اپنی بیوی کی زندگی کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا، ٹھیک ہے، میں کوڈ بتانے کے لیے تیار ہوں، لیکن تمہیں زویا کو یہاں سے جانے دینا ہوگا۔ جاوید نے کہا، سودے بازی کا وقت ختم ہو چکا ہے، پہلے کوڈ بتاؤ، پھر دیکھیں گے۔ شہریار نے جیسے ہی پہلا ہنسا بولنے کے لیے منہ کھولا، اچانک پورے گھر کی لائٹس آف ہو گئی، باغیچے میں غپ اندھیرا چھا گیا۔ یہ زویا کا وہ بیک اپ پلان تھا جو اس نے شام کو ہی سیٹ کر دیا تھا۔ اس نے گھر کے مین انورٹر کا ٹائم رات کے اس وقت پر سیٹ کیا تھا تاکہ اگر وہ پکڑے جائیں تو اندھیرے کا فائدہ اٹھا سکے۔ اندھیرا ہوتے ہی جاوید نے گھبرا کر فائر کیا، لیکن گن سائلنسر لگی ہونے کی وجہ سے صرف ایک دھیمی سی آواز آئی اور گولی شہریار کے پاس سے گزرتی ہوئی دیوار میں جا لگی۔ شہریار نے اسی لمحے اندھیرے کا فائدہ اٹھایا اور جاوید کے ہاتھ پر زوردار وار کیا، جس سے گن اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری۔ زویا نے شہریار کا ہاتھ پکڑا اور وہ دونوں اندھیرے میں باغیچے کی جھاڑیوں کی طرف بھاگے۔ صوبیہ نے اپنے فون کی فلیش لائٹ آن کی اور جاوید کو چلائی کہ وہ پچھلے گیٹ کی طرف بھاگ رہے ہیں، انہیں پکڑو۔ شہریار اور زویا نے باغیچے کی چھوٹی دیوار کو عبور کیا اور باہر کی سڑک پر آ گئے، جو اس وقت بالکل ویران تھی۔
ان کی اپنی گاڑی پورچ میں تھی، جہاں جانا اب موت کو دعوت دینے کے برابر تھا۔ اس لیے انہوں نے سڑک پر دوڑنا شروع کر دیا۔ رات کے اس پہر دور دور تک کوئی پبلک ٹرانسپورٹ یا کوئی انسان موجود نہیں تھا، اور پیچھے سے جاوید اور صوبیہ کے تیز قدموں کی آوازیں ان کے قریب آ رہی تھیں۔ زویا کا سانس پھول رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اب ان کا بچنا ناممکن ہے کہ اچانک سڑک کے کونے سے ایک کالی SUV گاڑی تیز رفتاری سے ان کی طرف آئی اور ان کے بالکل قریب آ کر بریک لگائے۔ زویا نے سمجھا یہ شاید جاوید کے بندے ہیں اور ان کا کھیل ختم ہو چکا ہے، لیکن جیسے ہی گاڑی کا شیشہ نیچے ہوا، اندر بیٹھے شخص نے بلند آواز میں کہا، شہریار بھائی جلدی اندر بیٹھو، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ شہریار نے اس چہرے کو دیکھا تو اس کی جان میں جان آئی، کیونکہ وہ اس کا پرانا اور سب سے وفادار بزنس پارٹنر اسد تھا، جسے شہریار نے شام کو ہی ایک خفیہ میسج کے ذریعے الرٹ کر دیا تھا کہ اگر رات کو اس کا فون نہ ملے اور وہ اس کے گھر کے چکر لگائے۔ زویا اور شہریار جلدی سے پچھلی سیٹ پر بیٹھے۔ اسد نے گاڑی کو فل سپیڈ میں آگے بڑھا دیا۔ شیشے سے انہوں نے دیکھا کہ جاوید اور صوبیہ سڑک پر کھڑے غصے سے ان کی گاڑی کو جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ گاڑی کے اندر زویا نے چین کا سانس لیا، لیکن شہریار ابھی بھی گمسم تھا۔ اسد نے گاڑی چلاتے ہوئے کہا، شہریار بھائی، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اور جاوید تمہارے پیچھے گن لے کر کیوں بھاگ رہا تھا؟ شہریار نے ایک لمبی آہ بھری اور زویا کی طرف دیکھ کر بولا، زویا، ہم عارضی طور پر تو بچ گئے ہیں، لیکن صوبیہ کے نیٹ ورک کو بائی پاس کرنا اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ وہ اب ہمارے اس فیک کوڈ کو ڈی کوڈ کرنے کی کوشش کریں گے، اور جیسے ہی انہیں پتہ چلے گا کہ وہ بلاک ہو چکے ہیں، وہ ہمارے بزنس اور ہمارے رشتہ داروں کو نشانہ بنائیں گے۔ زویا نے شہریار کا ہاتھ تھاما اور کہا، اب ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہمارے پاس صوبیہ کی تمام دستاویزات کی تصاویر موجود ہیں، اور اب ہم سیدھا وفاقی تحقیقاتی ادارے کے پاس جائیں گے، کیونکہ یہ معاملہ صرف کارپوریٹ جاسوسی کا نہیں بلکہ ملک کی سلامتی اور ایک بہت بڑے مافیا کا ہے۔ اسد نے گاڑی کا رخ مین ہائی وے کی طرف موڑ دیا، جہاں صبح کی پہلی کرنیں نمودار ہو رہی تھیں، لیکن زویا اور شہریار جانتے تھے کہ یہ صبح ان کے لیے کسی سکون کا باعث نہیں بلکہ ایک ایسی جنگ کا آغاز ہے جس میں انہیں صوبیہ اور اس کے پورے نیٹ ورک کو ہمیشہ کے لیے مٹانا ہوگا، ورنہ وہ زندگی بھر اس سائے کے خوف سے آزاد نہیں ہو سکیں گے جو ان کے اپنے گھر میں معصومیت کا لبادہ اوڑھ کر بیٹھا تھا۔ گاڑی ہائی وے پر پوری رفتار سے دوڑ رہی تھی، اور باہر پھیلی دھند میں صبح کا ہلکا سا اجالا نمایاں ہونے لگا تھا، لیکن گاڑی کے اندر کا ماحول کسی قبرستان کی طرح پرسکون اور سہمے ہوئے سسپینس سے بھرا ہوا تھا۔ زویا نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے اپنے ذہن میں ان تمام واقعات کو دہرایا جو پچھلے چند گھنٹوں میں تیزی سے گزرے تھے۔ اسے اب بھی یہ سب ایک ہولناک خواب کی طرح لگ رہا تھا۔ شہریار مسلسل اپنے فون کی سکرین کو دیکھ رہا تھا، جہاں اس کی کمپنی کے مین سرور سے الرٹ میسیجز آ رہے تھے، جس کا مطلب تھا کہ صوبیہ کا نیٹ ورک اب بھی اس جعلی کوڈ کو توڑنے اور ان کے کسٹم سسٹم میں گھسنے کی سرتوڑ کوششیں کر رہا ہے۔ اسد نے اسٹیئرنگ پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے شیشے میں شہریار کو دیکھا اور انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، شہریار بھائی، اب ہم سیدھا وفاقی تحقیقاتی ادارے یعنی FIA کے ہیڈ کوارٹر جا رہے ہیں، جہاں میرا ایک بہت قریبی کلاس فیلو اب ایک اعلیٰ عہدے پر فائز ہے، اور وہ اس قسم کے سائبر کرائمز اور انٹرنیشنل مافیا کے کیسز کو ڈیل کرتا ہے۔ اگر ہم نے دیر کی اور صوبیہ کے لوگوں نے کسٹمز پورٹل پر کوئی غیر قانونی سامان ہمارے نام پر رجسٹر کروا دیا
پھر قانون بھی ہماری کوئی مدد نہیں کر پائے گا۔ شہریار نے اس بات میں سر ہلایا، لیکن اس کے چہرے کی لکیریں صاف بتا رہی تھیں کہ وہ اندر سے کسی بہت بڑے خوف میں مبتلا ہے۔ زویا نے اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور دھیمی آواز میں پوچھا کہ شہریار، اب بھی کوئی ایسی بات ہے جو تم مجھ سے چھپا رہے ہو؟ کیونکہ جاوید نے باغیچے میں جو باتیں کی تھیں ان سے ایسا لگ رہا تھا جیسے تمہارا ماضی اس دلدل سے بہت گہرا جڑا ہوا ہے۔ شہریار نے ایک سرد آہ بھری اور زویا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، زویا، اب تم سے کچھ بھی چھپانے کا فائدہ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس انٹرنیشنل نیٹ ورک کا جاوید ذکر کر رہا تھا اس کا سرگنا کوئی عام کاروباری شخص نہیں، بلکہ ایک ایسا خطرناک مفرور ہے جو کئی ملکوں کی ایجنسیوں کو مطلوب ہے۔ اور جب میں نے اس سے فنڈز لیے تھے مجھے اس کی اصل شناخت کا علم نہیں تھا، لیکن جب مجھے پتہ چلا تو بہت دیر ہو چکی تھی، اور اس نیٹ ورک کا نام بلیک فینکس ہے، جو پوری دنیا میں ہیکنگ، ڈیجیٹل بلیک میلنگ اور سمگلنگ کا جال پھیلائے ہوئے ہے۔ صوبیہ اسی بلیک فینکس کی سب سے خطرناک اور تربیت یافتہ اسسٹنٹ ہے، جسے یہاں بھیجنے کا مقصد صرف میرے کوڈز چوری کرنا نہیں تھا، بلکہ وہ مجھے مکمل طور پر اس مافیا کا غلام بنانا چاہتے تھے تاکہ ہمارے امپورٹ لائسنس کے ذریعے وہ اپنے اربوں ڈالرز کے ممنوعہ سامان کی ترسیل بغیر کسی روک ٹوک کے کر سکیں۔ زویا یہ سن کر سکتے میں آ گئی کہ وہ لوگ جس بلا کا سامنا کر رہے تھے وہ ان کی سوچ سے بھی کئی گنا زیادہ طاقتور اور بے رحم تھی۔ ابھی وہ اسی گفتگو میں مصروف تھے کہ اچانک شہریار کا فون زور سے بجا۔ سکرین پر ایک نامعلوم بین الاقوامی نمبر چمک رہا تھا۔ شہریار کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے زویا کی طرف دیکھا جس نے اسے فون اٹھانے کا اشارہ کیا۔ شہریار نے جیسے ہی اسپیکر آن کر کے فون کان سے لگایا تو دوسری طرف سے کوئی مردانہ آواز نہیں آئی، بلکہ صوبیہ کی وہی جانی پہچانی برطانوی لہجے والی آواز آئی جو انتہائی شفاف اور پر اعتماد تھی۔ صوبیہ نے ہنستے ہوئے کہا، شہریار بھائی، آپ نے اور آپ کی عقل مند بیوی نے جو رات کو ڈرامہ رچایا وہ واقعی دلچسپ تھا، لیکن آپ شاید یہ بھول گئے کہ بلیک فینکس کے چنگل سے نکلنا اتنا آسان نہیں ہے۔ آپ جس فیک کوڈ کے بل بوتے پر بھاگے ہیں ہمارے سسٹم نے اسے 1 گھنٹے میں ڈی کوڈ کر کے بائی پاس کر دیا، اور اس وقت کسٹمز کا پورا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ہے، اور آپ کی کمپنی کے نام پر پہلی بڑی کھیپ بندرگاہ پر کلیئرنس کے آخری مراحل میں ہے۔ شہریار نے غصے اور خوف کے ملے جلے جذبات کے ساتھ چلایا، صوبیہ تم یہ نہیں کر سکتی، قانون تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ صوبیہ نے ایک سرد قہقہا لگایا اور بولی کہ قانون اب آپ کو ڈھونڈے گا، کیونکہ اس کھیپ کے اندر جو ممنوعہ الیکٹرانک آلات اور غیر قانونی مواد ہے وہ سارا آپ کی کمپنی کے دستخط اور آپ کے پرسنل کوڈ سے منظور شدہ ہے، اور اگر آپ اب بھی جیل جانے سے بچنا چاہتے ہیں تو اگلی ہائی وے کے پاس جو ویران گودام ہے وہاں اکیلے آئیں اور اصل ماسٹر چپس ہمارے حوالے کریں، ورنہ یاد رکھیں آپ کی بوڑھی ماں اور زویا کی چھوٹی بہن اس وقت ہمارے آدمیوں کی نگرانی میں ہیں، اور ہماری ایک کال ان کی زندگی کا آخری لمحہ بن سکتی ہے۔ یہ کہتے ہی صوبیہ نے فون بند کر دیا اور گاڑی کے اندر دوبارہ ایک ہولناک سناٹا چھا گیا۔ زویا کا رنگ پیلا پڑ گیا کیونکہ اس کی معصوم بہن اور شہریار کی ماں کی زندگی اب داؤ پر لگی ہوئی تھی۔ اسد نے گاڑی کی رفتار کم کی اور کہا، شہریار بھائی، یہ تو اب بالکل سیدھا ٹریپ ہے۔ اگر ہم وہاں گئے وہ آپ دونوں کو ختم کر دیں گے، اور اگر ہم FIA گئے وہ رشتہ داروں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ زویا نے اپنے آنسو پونچھے اور اس کے چہرے پر خوف کی جگہ ایک عجیب سا عزم ابھر آیا۔
نے شہریار کی طرف دیکھا اور کہا، شہریار، صوبیہ کو لگتا ہے وہ بہت چلاک ہے، لیکن وہ ایک چیز بھول گئی۔ جب میں نے اس کے کمرے سے ان پاسپورٹس کی تصاویر لی تھی، میں نے اس کے چمڑے کے پاؤچ میں موجود اس مائکرو چپ کا سیریل نمبر بھی نوٹ کیا تھا، جو اس کے مین سرور کا لاگ ان آئی ڈی تھا۔ میں نے وہ تصاویر اپنے ایک کزن کو واٹس ایپ کر دی تھی، جو خود ایک بڑا سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ ہے۔ اسد، گاڑی کو سائڈ پر روکو، ہمیں ایف آئی اے کے ہیڈ کوارٹر جانے کے بجائے اپنے طریقے سے ان کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ شہریار نے حیرت سے پوچھا، زویا تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ زویا نے کہا، صوبیہ نے ہمیں گودام پر بلایا، ہم وہاں جائیں گے، لیکن اکیلے نہیں، بلکہ اسد کے مینیجر دوست اور سائبر ٹیم کے ساتھ، جو صوبیہ کے اس سرور کو اسی وقت ہیک کرے گی جب وہ ہمارے سامنے ہوگی۔ اگر ہم نے صوبیہ کے اس ڈیجیٹل نیٹ ورک کو جڑ سے نہ کاٹا، ہم کبھی آزاد نہیں ہو پائیں گے۔ شہریار نے اپنی بیوی کی آنکھوں میں وہ حوصلہ دیکھا تو اس کا اپنا گرتا ہوا مورال بھی بلند ہو گیا۔ اسد نے فوراً اپنے اس ایف آئی اے کے دوست کو کال ملائی اور اسے پوری صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے اس گودام کی لوکیشن شیئر کی اور ایک ایسے خفیہ آپریشن کا پلان بنایا جس کی خبر بلیک فینکس کے مقامی کارندوں کو بالکل نہیں تھی۔ گاڑی اب ہائی وے سے اتر کر اس کچے راستے پر مڑ چکی تھی جو اس ویران اور پرانے گودام کی طرف جاتا تھا، جہاں صوبیہ ان کا انتظار کر رہی تھی۔ زویا نے شہریار کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا، کیونکہ وہ جانتی تھی یہ کھیل اب سے خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، جہاں ایک بھی غلطی ان کی اور ان کے پیاروں کی موت کا سبب بن سکتی ہے۔ لیکن اب وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور صبح کے سورج کی تیز ہوتی ہوئی روشنی ان کے دلوں میں اس سائے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا یقین پیدا کر رہی تھی جو ان کے گھر سے شروع ہوا تھا۔ گاڑی اس پرانے ویران گودام کے سامنے آ کر رکی، جہاں ہر طرف ہوک عالم تھا، اور سامنے جاوید اپنے 2 مسلح گنڈوں کے ساتھ کھڑا ان کا انتظار کر رہا تھا، جبکہ صوبیہ گودام کے اندر ایک بڑی اسکرین کے سامنے بیٹھی کسٹمز پورٹر پر فائنل کلک کرنے ہی والی تھی، تاکہ ان کی کمپنی کے نام پر ممنوعہ سامان کی اسمگلنگ مکمل ہو سکے۔ شہریار اور زویا جیسے ہی گاڑی سے اترے، جاوید نے بدتمیزی سے ان کی تلاشی لی اور انہیں اندر صوبیہ کے پاس لے گیا۔ صوبیہ نے مکارانہ مسکراہٹ کے ساتھ شہریار کی طرف دیکھا اور بولی، شہریار بھائی، اب آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے، جلدی سے وہ فائنل تصدیقی کوڈ میرے سسٹم میں ڈالیں، ورنہ آپ کے خاندان کی زندگی کا چراغ ابھی گل کر دیا جائے گا۔ شہریار نے زویا کی طرف دیکھا، جس نے اشارے سے اسے وقت ضائع کرنے کو کہا۔ شہریار نے آگے بڑھ کر کی بورڈ پر ہاتھ رکھا اور جان بوجھ کر غلط ہند سے ٹائپ کرنے لگا تاکہ صوبیہ کا سسٹم مصروف رہے۔ اسی دوران زویا کے کزن اور ایف آئی اے کے سائبر ٹیم نے زویا کی بھیجی ہوئی مائکرو چپ کی آئی ڈی استعمال کرتے ہوئے بلیک فینکس کے اس مقامی سرور کا پتہ لگا لیا، اور وہ صوبیہ کے لائیو ہیکنگ سیشن کو ٹریس کر رہے تھے۔ جیسے ہی صوبیہ کو اندازہ ہوا کہ شہریار اسے دھوکہ دے رہا ہے، وہ غصے سے چلائی کہ جاوید، ان دونوں کو ختم کر دو۔ لیکن اس سے پہلے کہ جاوید کی انگلی ٹریگر پر دباؤ ڈالتی، اچانک گودام کے تمام دروازے اور چھت کے شیشے گونجدار دھماکے سے ٹوٹ گئے۔ ایف آئی اے کے کمانڈوز کی سائرن بجاتی گاڑیوں کے ساتھ اندر دھاواں دور انٹری ماری۔ جاوید اور اس کے گنڈوں کو سنبھلنے کا موقع نہ ملا اور انہیں سیکنڈوں میں زمین پر گرا کر گرفتار کر لیا گیا۔ صوبیہ نے گھبرا کر اپنے لیپ ٹاپ کو بند کر کے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن زویا نے پھرتی سے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روکا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کرتے ہوئے کہا کہ یہ اس معصومیت کے ناٹک کا انعام ہے جو تم ہمارے گھر میں کرتی رہی۔ کمانڈوز نے صوبیہ کو بھی ہتھکڑیاں لگا دی، اور اسی لمحے ایف آئی اے کے افسر نے شہریار کو بتایا کہ صوبیہ کے کمپیوٹر کو ہیک کر کے ان کے پورے بین الاقوامی نیٹ ورک کا ڈیٹا لاگ ان کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے بندرگاہ پر موجود ممنوعہ سامان کی کھیپ بحق سرکار ضبط ہو چکی ہے، اور ان کے رشتہ داروں کو بھی بحفاظت بازیاب کروا لیا گیا ہے۔ شہریار اور زویا نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا
ان کی آنکھوں سے سکون کے آنسو بہہ نکلے، کیونکہ وہ ہولناک سایہ جو ایک سیدھی سادی ملازمہ کا روپ دھار کر ان کے گھر میں داخل ہوا تھا، اب ہمیشہ کے لیے قانون کی گرفت میں جا چکا تھا، اور ان کی زندگی ایک بار پھر سچے امن اور جرت کی نئی صبح کے ساتھ روشن ہو گئی تھی۔